میں ڈھل کے شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈھل کے یہ کوچہ حبیب ہے، پلکوں سے چل کے امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود، امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود، یہ بارگاہ سرورے دین ہے، سنبھل کے اور ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپنا ہر شب بدل کے اے ماہتاب روپنا ہر شب بدل کے شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈھل کے جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ آصف احمد، ماشاء اللہ، بہت مزہ آیا، کیا ہی بات، کیا ہی بات، ہاں، بہت پیاری نعت پڑھی، سبحان اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ۔ اب آپ ہم لوگوں نے 3 فیزز میں اس کو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے اپنی کلاس کو۔ سب سے پہلے جو حدیث شریف آپ نے حفظ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ وہ بہت آسان ہے، اور یہ تیسری حدیث شریف ہماری ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جو 2 ہم نے حدیثیں یاد کی ہوئی ہیں، اگر کسی کو یاد ہے تو وہ سنا سکتا ہے جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس نے جس کی اس نے نیت کی۔ کیا بات ہے، اچھا دوسری حدیث سے بات، دوسری والی کون سی تھی؟ من مات، جی جی ہاں یاد ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کیا بات ہے، کیا ترجمہ اس کا ہوا؟
جو اس حال میں مرا کہ اس کو اس پہ یقین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہے۔ اچھا مجھے بتا سکتی ہیں کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف کون سی ہے؟ نہیں سے یاد نہیں۔ کسی کو پتا ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک کیا ہے؟ جی سر، جو آپ نے پہلے والی ہمیں سکھائی ہے، کون سی والی؟ انما الاعمال بالنیات، مہپارا، یہ پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ اچھا جی، آج کی جو حدیث پاک ہے وہ بھی دیکھ لیں ذرا، بہت آسان ہے، 3 ورڈز ہیں اور 2 ہمارے اردو میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، جو دعا ہے، الدعاء، جو دعا ہے، هو العبادہ، وہی تو عبادت ہے، عین عبادت ہے دعا کرنا۔ اور دوسری حدیث شریف بھی آپ نے اگر یاد کر سکیں اس کے ساتھ، تو یہ ہوا کی جگہ پر آپ نے یہاں پر لگانا ہے مخ العبادہ، بس یہ آپ نے دونوں یاد کر سکتے ہیں تو مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، مخ کا مطلب ہوتا ہے مغز، اصل دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا میں کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا 2 طرح سے ہو سکتی ہے، براہ راست دعا کرنا کہ ٹو دی پوائنٹ آپ دعا کریں کہ مجھے یا اللہ میری شادی کروا دیں اچھے خاندان میں کسی اچھی جگہ پہ، اور یا پھر آپ جو ہے مناجات کے ذریعے سے آپ اللہ سے سرگوشی کریں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے، کوئی چیز مانگے اسے، اور وہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے اس سے، اور اس میں آپ اللہ تعالیٰ کو ساری سچویشن بتا دیں، آپ ساری آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اللہ کو تو پتہ ہے، اور ایسے ساتھ میں کہہ بھی سکتے ہیں کہ اللہ تجھے تو پتہ ہے، اللہ تجھے تو پتہ ہے، تجھے تو معلوم ہے کہ ایسا ایسا ہے، تو ایسا ایسا مجھے عطا کر۔ تو وہ بات کو آپ نے لمبا کر دینا، جیسے آپ کسی بہت ہی ہمدرد دوست کو آپ سنا رہے ہیں کوئی اپنی تکلیف، تو یہی آپ کو قریب کر دے گی، اللہ جل شانہ کے قریب کر دے گی آپ کو یہ دعا جو ہے، یہ مغز ہے۔ بعض اوقات ہمیں عبادت جو ہے وہ روک لیتی ہے دعا کرنے سے، یعنی ہم نفل پڑھ رہے ہیں اور تہجد کا ٹائم گزر گیا، یا پھر ہم تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت ابھی ہمارا جو جتنا بھی ہم نے اپنے لیے مقررہ رکھا ہوتا ہے تلاوت کا حصہ، وہ ہم نہیں پڑھ پاتے، تو کہ ہماری صبح کی اذان ہو جاتی ہے تو آپ دعا نہیں کر پاتے تہجد میں یا کسی بھی خاص وقت میں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ جس کو قرآن مجید کی تلاوت نے مصروف رکھا دعا سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے غموں کو حل فرما دے گا، سارے غم دور کر دے گا اس کی دنیا اور آخرت کے۔ تو بعض اوقات دعا نہ مانگنا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس لیے بعض لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ دعا مانگتے ہی نہیں، لیکن دعا مانگنا اس سے افضل ہے، تو اس لیے ہمیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اور دعا کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے الدعاء هو العبادہ، اس کو آپ نے الگ سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ الدعاء هو العبادہ، یہ حدیث شریف ابو داود میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سیاستہ کی کتابوں میں ہے، مسند میں بھی ہے، اور بہت ساری، اور میں نے دوسری بات کو بتائی ہے الدعاء مخ العبادہ، وہ بھی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سیاستہ کی حدیث شریف ہے، تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ساری احادیث آپ نے یاد رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، اب میں آنا چاہتا ہوں دوسرے حصے کی طرف، جس میں ہم لوگ اصول حدیث یا پھر یوں سمجھ لیں کہ علوم حدیث پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے بات سمجھنی ہے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ عالم بنیں، چیزوں کو سمجھنے والے بنیں، نہ کہ آپ صرف احادیث کو یاد کرتے جائیں، بات کو سمجھنا ہے آپ نے، چونکہ ابھی جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں اس میں آپ کا جاننے والا، آپ کو عالم ہونا بہت ضروری ہے چیزوں کے بارے میں، پھر فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کم سے کم پتہ ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں آج جو میں پڑھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اور آپ کو قرآن مجید بھی عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی عطا فرمائی، یعنی کہ سنت اور حدیث جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی عطا فرمائی،
रसूलुल्लाह का कोई कदम, कोई फैसला, कोई हलाल किया हो या किसी चीज़ को हराम किया हो, वो अल्लाह ताला की वही के बगैर नहीं है। जो कोई भी फैसला किया, जो बात भी की, वो अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से की है। इस पे अल्लाह ताला ने सनद अता फरमाई, कुरान मजीद में ही सूरह अन-नज्म में फरमा दिया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि हमारा ये पैगंबर अपनी मर्जी से नहीं बोलता, अपनी ख्वाहिशों से नहीं बोलता, बल्कि वो जो भी बोलता है वो हमारी वही होती है जो हम इसको इल्का करते हैं, भेजते हैं। तो रसूल पाक का कोई नुतक भी वो अल्लाह जल्ल शानुहु के हुक्म के बगैर नहीं है। अच्छा जी, अब आप समझिए बात को कि वही जो नाजिल की गई है वो दो तरह से नाजिल की गई। एक तो है ना कि जिसकी तिलावत की जाती है यानी कुरान मजीद, और एक ऐसी वही है जिसकी तिलावत नहीं की जाती। अब एक जो जिसकी तिलावत की जाती है उसको कहते हैं वही मतलू। मतलू, इससे कुरान अजीज मुराद है। कुरान मजीद जो अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है और वो 22 साढ़े 22 साल के अरसे में गुजरा है और वो सारा उतरता रहा, और उसकी आपको पता है कि 3 दफ़ा उसका नुज़ूल हुआ। एक दफ़ा तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान मजीद को लोहे महफूज पे नाजिल फरमाया, वो हमें नहीं पता कि कब नाजिल फरमाया। ये अल्लाह का कलाम है और वो कदीम है। कदीम का मतलब होता है कि जब था भी नहीं था तो वो था। अल्लाह की सिफात कदीम होती हैं, यानी अब वो अबद से बिल्कुल वो मावरा है और अजल से भी मावरा है। अजल और अबद की कैद नहीं है अल्लाह के लिए और उसकी सिफात के लिए। तो ये जो कलामुल्लाह है कुरान मजीद, अल्लाह पाक ने इसको नाजिल फरमाया, लोह महफूज पे सारा का सारा उतार दिया एक ही दफा, लेकिन कब उतारा हमें नहीं पता। दूसरी बार अल्लाह जल्ल शानुहु ने उसको उतारा है आसमान दुनिया पर, ये जो करीब है जमीन के, और ये हमें पता है कि कब उतारा। ये उतारा है लैलतुल क़द्र की रात में, एक ही दफा उतार दिया सारा कुरान मजीद लोहे महफूज से आसमान दुनिया में। एक एक जगह है बैतुल मामूर के नाम से, बैतुल इज्जा के नाम से, वहां पर उतारा इसको। तो एक तो ये दूसरी इसका नुज़ूल हुआ, ठीक है जी, इसको नुज़ूल कहते हैं। और आखिरी बार तंजील हुआ है। तंजील का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होना, इसको तंजील कहते हैं, ठीक है। तो तंजील ये हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब अतहर पे वही का नुज़ूल हुआ, कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, और ये 22.5 साल की मुद्दत में हुआ ताकि कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना आसान हो जाए, कुरान मजीद पर अमल करना आसान हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके नाजिल फरमाया। और अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने नाजिल कर दिया है, अब मैं इसकी हिफाजत करूंगा, इसको इंजील नहीं बनने दूंगा, इसको तौरात नहीं बनने दूंगा, इसको ज़बूर नहीं बनने दूंगा। जो जो हशर किया, जो भी तहरीफ की, जो भी तबद्दुल किया इन लोगों ने, यहूदियों ने, बनी इसराइल ने, उसको चेंज कर दिया तीनों किताबों को, और उसमें अपनी मनमानी से या फिर जालिमों के जोर की वजह से, जुल्म की वजह से, डर की वजह से उन्होंने उसको बदल दिया। कुरान मजीद में ऐसा नहीं होगा। बस कुरान मजीद को नाजिल कर दिया है, अब इसको कागजों पे लिखो, उसको मुसहफ कहते हैं, लिखे हुए कुरान मजीद को। तो आप उसको सहीफों में लिखो कुरान मजीद को, इसको हिफ्ज करो, दिल में महफूज रखो कुरान मजीद को। अब गली गली, हर मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर, मुल्क मुल्क में कुरान मजीद का लफ्ज ब लफ्ज ये याद किया हुआ है, चाहे कहीं किसी बंदा हो, किसी बर आजम से हो, उसको कुरान मजीद हिफ्ज है। इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। कोई कोशिश भी करेगा तो अल्लाह जल्ल शानुहु उसे करने नहीं देगा। तो ये एक तो कुरान मजीद है। दूसरी जो वही रसूल पाक को की गई है वो उसके बारे में समझना आसान है। कुरान मजीद पे तो सबका इत्तेफाक है, लेकिन ये बात समझने वाली है कि दूसरी भी वही ही है और उसकी तिलावत नहीं होती। वही गैर मतलू, और वो क्या है, वो हदीस शरीफ है और वो सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में फरमाया कि वो अपनी मर्जी से नहीं बोलता। अब ये जो वही गैर मतलू है, इसकी किस्में होती हैं मुख्तलिफ किस्म की। एक में तो यह है कि रसूल पाक आपको बोल के बताए कि ये करना है और ये नहीं करना, और या फिर ये हो सकता है कि रसूल पाक अमल करके दिखाए, आपको खुद ही दिखा दे आपको, ये दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म ये है कि रसूल पाक सल्लम के सामने कोई अमल हुआ और आप खामोश रहे, यानी कि इजाजत थी, ये तीसरी किस्म हो सकती है।
تو इसकी बहुत सारी और भी किस्में हैं। अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात हैं, आपके बाल मुबारक, आपकी दाढ़ी मुबारक, आपके कपड़े, आपके जो भी आपका पेजार था, ये सारा कुछ जितना भी है वो सब ही इनमें आता है कि अल्लाह पाक की हुक्म अदूली नहीं की रसूल पाक ने, सारा कुछ अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से था। इसलिए अल्लाह पाक ने भी रसूल पाक की हर अदा को महफूज कर दिया, हर अमल को महफूज कर लिया। देखो ना, तो अल्लाह पाक की हर अदा को महफूज कर दिया। बस बच्चे ना, तो तो अल्लाह पाक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को महफूज फरमा दिया, जिसको हम कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात जो है ये ऐसा गुरोह है जिसमें 4 मज़ाहिब आपको मिलते हैं, फिक्ही मज़ाहिब, और उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों को जमा कर दिया गया है। तो कोई भी सुन्नी वो सुन्नतों से वो खाली नहीं है। सुन्नतों की हमें बहुत ज़्यादा कदर है और हम लोग सुन्नतों पे अमल करने वाले लोग, इसलिए हमें सुन्नी कहते हैं, हम सुन्नी लोग हैं। तो अर्ज करनी थी कि ये भी वही ही है, ठीक है, इसको भी वही कहते हैं। हाफिज इब्न कसीर फरमाते हैं कि जिस तरह कुरान मजीद बजरिए वही नाजिल हुआ है, इसी तरह सुन्नत और हदीस भी बजरिए वही नाजिल हुई है। दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि कुरान मजीद वही मतलू है और हदीस वही गैर मतलू है, बस। हज़रत हस्सान बिन अतिया जो किबार ताबईन और सिक़ात शामीयीन में से हैं, फरमाते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदीस लेकर इसी तरह उतरते थे जिस तरह कुरान को लेकर उतरते थे। इमाम बहकी ने इसको रिवायत किया है। हदीस नबवी वही इलाही पर मबनी है, अभी हमने जिसकी बात की। तो अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हलाल करने वाले हैं, चीज़ों को हराम कर सकते हैं और उनमें से कैद को निकाल सकते हैं और कैद लगा भी सकते हैं, उसको महदूद कर सकते हैं। यानी रसूल पाक को अल्लाह ताला ने शरह करने वाला भी बनाया कि वो शरह करे कुरान की आयतों का, और उसको शारे भी बनाया, आपको शारे बनाया कि शरीयत को बनाए, कानून को बनाए। इसीलिए अल्लाह जल्ल शानहू जब कोई हुक्म भेजता तो उसके साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना इख्तियार भी जो है, यानी अल्लाह पाक ने अता किया था आपको, तो साथ में आप कह भी देते कि ये आपके लिए नहीं, ये आपके लिए नहीं। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं, साथ साथ आती जाएंगी और हम लोग जो है उसको पढ़ते जाएंगे। मसलन सोना है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में तो आपको नहीं मिलेगा ना कि मर्दों पर सोना हराम है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि मर्दों पर सोना हराम है, और दूसरे हाथ में आपने रेशम को पकड़ा, आपने फरमाया ये भी मर्दों पर हराम है और ये औरतों के लिए हलाल है। तो ऐसा ही हुआ। तो अब सुराका बिन नाम सुराका बिन मालिक आपने सुना होगा, उनका नाम सुराका। वो जो जब हिजरत के वक़्त कुरैश ने इनाम रखा कि जो कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर लाएगा उसको हम लोग 100 ऊँट देंगे। तो वो साथ पीछे पीछे चल पड़ा था और वो पहुंच गया था, और लेकिन वो ज़मीन में धंस गया, और फिर और रसूल पाक की दुआ से फिर वो दोबारा ज़मीन ने उसको छोड़ा, और फिर वो भागा, फिर ज़मीन ने पकड़ लिया उसको। तो फिर उसने कहा कि फिर उस पाक ने फरमाया, अजीब बात है सुराका, मैं तुम्हारे हाथों में वो जो किसरा है, किसरा यानी कि फारस का बादशाह था, फारस का, जैसे मैं आज कहूँ कि रशिया का जो सदर है, तो और रसूल पाक ने फरमाया कि फारस के बादशाह के कंगन तुम्हारे हाथ में देख रहा हूँ और तुम 100 ऊंटों के पीछे यहाँ तक आ गए हो। तो फिर उसके बाद वो ईमान ले आया हजरत सुराका, और उसके बाद हजरत उमर फारूक के दौर में जब हजरत साद बिन अबी वकास जर्नेल थे और उन्होंने फारस पे फतह किया उसको, उसके बाद फिर वो सारा माल आया, तो हजरत उमर फारूक ने मस्जिद नबवी में बैठ के आपको जो है वो कंगन पहनाए, सोने के कंगन थे। अब देखिए ना, सोना तो हराम था लेकिन सुराका के लिए हलाल कर दिया रसूल पाक ने, तो ये उनको इख्तियार दिया था। इसी तरह ये पांचे उठाने का भी है, पांचे जो उठाते हैं टखनों से ऊपर, आपने फरमाया कि जो कोई भी तकब्बुर की वजह से अपने पांचों को घुटनों ये टखनों से नीचे रखेगा तो वो आग में है। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए आपने फरमाया आपके लिए नहीं, उस्मान गनी के लिए नहीं। तो आप ये ऐसी बहुत सारी है। इस तरह एक सहाबी ने जो है वो नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर दी, आपने फरमाया ये तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन और इसके बाद कोई नहीं करेगा, यानी नमाज के बाद ही, जब तक रसूल पाक कुर्बानी करे उसके बाद सारे कुर्बानी करेंगे। तो इस तरह आपने बहुत सारी ऐसे आपने चीज़ों को जो है वो महदूद भी किया और ख़ुद कैद लगाई, कभी कैद को आज़ाद कर दिया, इस तरह चलता रहा। तो आप
کیا ہیں آپ خود بھی شارع ہیں، شریعت کو نافذ کرنے والے، شریعت بنانے والے بھی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث پاک آپ سب کو یاد رکھنی ہے کہ حضرت مخول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، خبردار، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے اور اس سے دو چند حکمت بھی عطا کی ہے، یعنی اس کی مثل بھی عطا کیا ہے مجھے، یعنی کہ وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے اور وہ سنت رسول ہے، وہ بھی وہی سے ہی آیا ہے۔ بس یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے، بس یہ بات ہمیں سمجھنی تھی اس میں، تاکہ ہمیں یہ چیز پتہ ہو۔ اب اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، اور ہم اتنا اگر ہمیں سمجھ آ گئی ہے تو اتنا کافی ہے، اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ چلیں اب میں تیسرے حصے کی طرف آتا ہوں، اور وہ ہے ہماری کتاب اربعین نووی۔ اس میں ہم 2 حدیث شریف پڑھ چکے ہیں آلریڈی، ابھی تیسری حدیث شریف ہم پڑھنے والے ہیں، اور چوتھی بھی پڑھتا ہوں میں۔ تیسری حدیث شریف جو ہے وہ اسلام کے ارکان کے بارے میں ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی کہ عبداللہ ابن عمر، یہاں پہ عبداللہ نہیں لکھا ہوا لیکن لکھا ہوا ہے ابن عمر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابن عمر جو ہے یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں عبداللہ ابن عمر ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کا نام بھی یاد رکھیں، اور اسی طرح عبداللہ بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص، ان کا نام بھی یاد رکھیں۔ تو عبداللہ ابن عباس بھی ہے، عبداللہ، یہ 4 عبداللہ ہیں، کم سے کم ان کے نام یاد رکھنے چاہیے، 4 عبداللہ کے نام۔ تو یہ عبداللہ خود بھی صحابی ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہے رضی اللہ عنہما، ہما کا مطلب ہے ان دونوں سے اللہ راضی ہو گیا، یعنی عبداللہ سے بھی اور ان کے والد عمر سے بھی۔ اگر ایک ہوتا تو ہوتا انہو، اور اگر کوئی خاتون ہوتی تو پھر ہوتا انہا آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے، اس کو بھی اپنے پاس لکھ لیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر وآلہ نہیں لکھا ہوا، اور اکثر جو ہے وہ نہیں لکھتے وآلہ، لیکن وآلہ کا اضافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ درود کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، قرآن مجید میں فرمایا میں بھی اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو مومنو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو ہمیں تو حکم دیا کہ رسول پہ ہمیں درود اور سلام بھیجنا ہے، لیکن جب صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ ہم کیسے درود بھیجیں، سلام تو ہمیں پتہ ہے، آپ نے ہمیں سکھا دیا تھا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہمیں یہ درود کیسے پڑھنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل کو، یعنی آل کو آپ نے خود کا اس کا اضافہ فرمایا ہے، اس لیے ہمیں وآلہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے یہاں پر۔ اور اسی طرح بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ حیات ہیں تو ہم آپ پر درود تو بھیج سکتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے ہیں، لیکن جب آپ مٹی میں مل جائیں گے، آپ جو سنیں ذرا الفاظ، تو پھر کیا؟ جب آپ فوت ہو جائیں گے اور پھر آپ جب مٹی میں مل جائیں گے تو ہم پھر بھی درود و سلام پڑھیں گے آپ پہ، تو آپ سنیں گے۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ زمین پر پیغمبروں کا جسم کھانا حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق عطا ہوتا ہے، یہ ہے۔ اور وہ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے بہت ساری احادیث کا سنا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا ہوگا آپ نے، اور شہید کا تو سب کو پتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے، تو شہید تو امتی ہوتا ہے، تو رسول کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو بہرحال یہاں میں آپ کو وآلہ کا بتا رہا تھا کہ آپ نے وآلہ کا اضافہ کرنا ہے۔ اب حدیث شریف یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، کیا کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس کا جو محمد ہے اس کا خاص بندہ ہے اور اس کا رسول ہے، یہ رسولہ ہے، ٹھیک ہے، لہو عبدہ و رسولہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیں کہ یہ انا جب بھی آتا ہے نا، اب انا تو آپ نے محمدن کرنا ہے، بس یہ ویسے بتا رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے۔
عربی کیا اصول ہے. انا آ جائے، انا یا انا آ جائے تو پھر یہ ہوگا محمدن. ٹھیک ہے. اگر علا آ جائے، علا محمدن ہوگا. ٹھیک ہے، علا محمدن. اور اگر نہ علا ہو نہ ہی انا ہو انا ہو، صرف محمد ہو تو پھر آپ نے اس کو محمدن پڑھنا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن ہم جب گواہی دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن، اس طرح ہم پڑھیں گے. بس یہ اللہ کرے آپ کو. اسی طرح ہم اللہم صلی علی محمدن، چونکہ علی آ گیا تو یہ بھی اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے. تو اللہ محمد جو ہے اللہ کا خاص بندہ ہے. عبد کا مطلب ہے خاص بندہ. ورسولہ، اور اس کا بھیجا ہوا ہے. تو ایک تو یہ گواہی دینی ہے، یہ بنیاد ہے، یہ ستون ہے دین کا. دوسرا وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کا قائم کرنا. قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو، تمام ارکان اور شرائط کے ساتھ نماز پڑھے بندہ، دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھے نماز. یہ ہے اقامت الصلاۃ. اور حکمرانوں کو یہ حکم ہے کہ اقامت الصلاۃ کے لیے مساجد کی تعمیر کرے، اور ائمہ کو وظیفہ دیں، اور مؤذنوں کو بھی وظیفہ دیں. تو یہ ہے اقامت الصلاۃ. اور پھر تیسرا جو رکن ہے، اس کا ستون ہے، وہ ہے ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. یہ ہے تیسرا رکن اور تیسرا ستون دین کا. اور یہ زکوٰۃ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے فوراً بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم نہیں دے سکتے یہ زکوٰۃ، تو ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے، روزے رکھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے، تو آپ نے کہا میں آپ کے خلاف جہاد کروں گا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے پاس اور بہت سارے محاذ کھلے ہوئے ہیں ابھی، اور رسول پاک کا دنیا سے پردہ فرمانا بہت بڑا غم ہے سب کے لیے، تو آپ ان کو چھوڑ دیں، بس زکوٰۃ نہیں دے رہے، چھوڑ دیں. آپ ان کے ساتھ جو باقی مرتد ہو گئے ہیں، جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے خلاف چلیں، ان کے خلاف جہاد کریں. آپ نے فرمایا نہیں، صلاۃ اور زکوٰۃ ایک ساتھ اترے ہیں، دونوں کا حکم ہے. جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. تو پھر یہ لوگوں کو ان کی سرکوبی کی. تو یہ بھی دین کا ستون ہے زکوٰۃ دینا. اس سے ہمارا معاشی سسٹم سارا چلتا رہتا ہے. اور زکوٰۃ دینے کا طریقہ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگوں غریب کو آپ نے، یعنی اس کی غربت کو ختم کرنا ہے. آپ نے اتنا اس کو امیر کر دے، ایک ہی بندے کو بنا دے آپ. اور یہ بڑا دنیا میں کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں. عیسائی بھی اس میں کر رہے ہیں، بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھتے بھی ہوں گے سوشل میڈیا پہ. اور مسلمان بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، اس پہ بہت سارا کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی غریبی کو ختم کرنا ہے. ہمیں ان کو روزگار فراہم کرنا ہے. کوشش کرتے رہیں گے. ایک دو کے دھوکے دینے سے ہمیں رکنا نہیں چاہیے. لوگوں کے روزگار کا سبب بننا چاہیے ہمیں، اور تاکہ وہ اگلے سال زکوٰۃ نہ لے، مستحق ہی نہ بنے وہ زکوٰۃ کا. اتنا ہمیں اسے امیر کرنا ہے انشاءاللہ. تو یہ ہے زکوٰۃ دینے کا، اپنے مال کو صاف کرنا ہے. اور چوتھا جو رکن ہے وہ ہے حج کا، والحج، اور حج کرنا، یعنی بیت اللہ شریف کا حج کرنا. جس کی استطاعت ہو، مالی بھی اور بدنی بھی، جس کی استطاعت ہو وہ بیت اللہ شریف کا حج کرے گا. اور پانچویں چیز، اس میں ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے ہے نا، باقی حدیث میں آپ دیکھیں گے تو ترتیب اور طرح سے ہوگی، لیکن ہوں گے یہی 5 ارکان. اور آخری جو ہے وہ ہے رمضان کے روزے رکھنا، جو فرض روزے ہیں. ویسے تو نوافل تو ہم بہت سارے رکھتے ہیں، لیکن جو فرض روزے ہیں وہ ہے رمضان کے روزے. تو وہ رکھنا ہم سب پر جو ہے وہ دین کے ستونوں میں سے ایک ہے، اس کو ہم نے قائم رکھنا ہے. یہ ہے 5 ستون جس کے بارے میں عبداللہ ابن عمر نے ہمیں بتا دیا، اور یہ متفق علیہ حدیث شریف ہے. بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ حدیث شریف آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس کے بعد والی حدیث بھی پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے حدیث رابع، یعنی چوتھی حدیث شریف. اس کو بھی ذرا دیکھیے گا اس کے ساتھ ساتھ. وہ ہے ابو عبد الرحمن سے. ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ ابن مسعود. یہ جو لکھا ہے نا عن ابی، یہ ابی اصل میں ابو سے ابی کیسے بن گیا؟ یہ عن کی وجہ سے بن گیا. ٹھیک ہے، عن. تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی ابی بکر لکھا ہوگا نا، ابو بکر، تو اس سے پہلے عن اگر ہوگا تو پھر ابی بکر ہو جائے گا، عن ابی بکر. تو عن کی وجہ سے یہ ابی ہو گیا، ورنہ یہ ابو تھا. اچھا جی، تو ابو عبد الرحمن، یہ اس کو کہتے ہیں کنیت.
कुन्नियत ये होती है कि किसी बच्चे के नाम से उसके बाबा को बुलाया जाए कि फलां के अब्बा, फलां के अब्बा, जैसे कासिम के अब्बा, ये कुन्नियत है। तो बेटा अगर है तब भी सही है, अगर बेटा नहीं भी है तब भी सही है। कुन्नियत रखना बहरहाल सुन्नत है, सुहाबा भी है और रसूल पाक का भी है कि आपका भी अबुल कासिम रसूलुल्लाह की कुन्नियत है, अबुल कासिम। अल्लाह, कासिम के अब्बा, ये तो बहुत प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा है। वो ये नाम रखना कितना प्यारा है, कासिम। देखो जो रसूल पाक ने नाम पसंद किए हैं उसकी अच्छाई में, उसके हुस्न में किसको शक हो सकता है। तो इसलिए रसूल पाक ने जो नाम रखे हैं अहले बैत के, वो तो आप बिला धड़क रखा करें ना। अहले बैत के अज़वाज मुतहरात के नाम जो हैं वो रसूल पाक ने रखे हैं, पसंद फरमाए हैं, किसी को तब्दील नहीं किया। तो आप समझ जाए ना कि ये नाम बहुत अच्छे हैं। इसलिए इसका पूछना भी ज़रूरी नहीं है कि इसका माना क्या है, फातिमा का माना क्या है, खदीजा का माना क्या है, या फिर ये जो कासिम का माना है, तैयब का माना क्या है। भाई जहां पर निस्बत आ गई है ना, निस्बत, तो उस वहां पर हम लोग पूछते नहीं कि या इसका माना क्या है। किसी पैगंबर का नाम आ गया, याकूब का नाम आ गया, यूसुफ का नाम रखना हो, तो फिर नहीं पूछा करो कि इसका माना क्या है, बस निस्बत है, मैं इस वजह से रख। अब ये आजकल भी लोग निस्बतों से नाम रख रहे हैं, पता है किन किन निस्बतों से? ड्रामों की निस्बतों से, कि फलां ड्रामे में फलां लड़की बड़ी मजलूम थी, तो मैं अपनी बेटी का नाम उस पे रखूंगी, आयरा, आयरा नाम रखूंगी। आयरा का मतलब ही नहीं है कोई, अब क्या करें। वरीशा मतलब ही कोई नहीं है, अब रखेंगे लारेब नाम। जो ड्रामों वाले जो नाम रखते हैं वो नाम इसलिए रखते हैं, ऐसे अजनबी नाम रखते हैं क्योंकि वो किसी के नाम पे ना आ जाए। फिर लोग कहते हैं देखो मेरी माँ का नाम ले रहा है, मेरी, और मेरी बीवी का नाम है, मेरी बेटी का नाम है। अगर ड्रामे में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर वो वसवसे पालते हैं लोग। तो ड्रामे वाला अच्छा करते हैं वो फिल्मों वाले कि वो ऐसे नाम रखते हैं जो यूनिक होते हैं, मुनफरिद होते हैं, और वो फिर वो लोग ऐसे नाम रखते हैं। लेकिन हमारे लोगों की शाबाश है उनको कि उन्होंने भी वो अदाकारों के नाम पे अपने नाम रखते हैं। हालांकि हम जो नाम रखते थे, अच्छे नाम रखते थे कि उनकी बरकतें हासिल हो, नाम की बरकतें हासिल हो, कि हमने सैयदा खदीजा का नाम आ गया तो उनकी बरकत हासिल हो जाए, सैयदा फातिमा ज़हरा की बरकत हासिल हो जाए। क्या करें, अजीब सा है। हाँ, जिमल का भी कोई मतलब नहीं है, ये भी एक नाम उनमें से ही आता है जिनके माना कोई नहीं है जिमल का। तो ये जिमल का माना भी कोई नहीं है। एक लफ्ज आता है अरबी में जमील, तो अब जमल जमल कह के पुकारेंगे तो शायद थोड़ा सा माना बन जाए दोस्त का। ठीक है, जमील दोस्त को कहते हैं, साथी को, क्लासमेट को कहते हैं, या रूममेट हो जाए। जो ऐसा साथी हो जो आपका पक्का दोस्त ना हो लेकिन आपका साथी हो, जिसको साथी बोलते हैं, उसको जमील बोलते हैं। उससे भी हो सकता है। और ये मुजम्मिल का, आपने चादर से भी उसका तशबीह, ये इसलिए बता रहा हूँ अगर किसी ने नाम रखा हुआ है तो थोड़े सी उसकी तसल्ली हो जाए, वरना तो जिमल का माना कोई नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करें, अब इसका कुछ हो नहीं सकता। नाम लोग रख लेते हैं फिर वो बहुत परेशान रहते हैं। और बहुत सारे नाम है ऐसे, इंतहा है नामों की। अब अनामता का नाम रखा है, अनामता, अनामता वर्ब है, ये तुमने इनाम किया। ये नाम जो होते हैं वो उसमें जमाना नहीं होता, अनामता में जमाना है, पास्ट टेंस है इसमें, तुमने इनाम किया। तो देखो जब भी कोई ऐसा बेमाना या गलत नाम रखें आप, तो उसको आप चेंज कर दिया करें। ठीक है, चेंज कर सकते हैं, बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कागजों में, कम से कम कागजों में जो आपके डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें जरूर चेंज कर दिया करें। तो वो तब भी जो है वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और बुलाना भी अच्छे नामों से चाहिए। अबीहा, अबीहा जो नाम है ये आयशा, ये अबीहा नाम, इसका वैसे मतलब होता है उसका बाबा, अबीहा। तो हदीस शरीफ में आपको सुनाई देगा अबीहा, लेकिन इसका मतलब होता है उसका बाबा। जैसे मैं कहूँ किताबुहा, उसकी किताब, यानी हर बुक, उस लड़की की किताब। अबीहा उस लड़की का बाबा, तो उस वजह से तो ये ठीक नहीं है। लेकिन अबीहा नाम है, अबीहा नाम जो है, नाम रख सकते हैं और ये नाम ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ अबीहा नाम का, नाम रख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ी सी तसल्ली हो। अबीहा नाम की आ, ये आपके सामने ही, इसमें थोड़ा सा ना आपने चेंज करना है इसको। अभी हमें ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, नाम रखना। हाँ, ये देखें अभी, हाँ ये नाम, अगर ये मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये फतवा दिखाता हूँ आपको इस पे। हाँ, चलो पहले ये फतवा देखता हूँ, फिर आपको मैं दूसरा फतवा भी दिखाता हूँ।
یہ ویسے درمیان میں بات آ گئی لیکن اچھا ہے، اصلاح ہونی چاہیے. نام تو میں نے سینکڑوں نام بتائے ہوئے ہیں لوگوں کو، میں تو بس یہی کرتا رہتا ہوں، لیکن کیا کریں. لفظ ابیحا کا صحیح تلفظ ابیحا ہے، اس طرح کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ابیحا یعنی آخر سے پہلے حرف پر ہا کے بجائے ہا لگائیں چھوٹا، اور آخری حرف میں ہا بھی ہے. ابیحا کے معنی ہوتے ہیں سمجھدار، سمجھدار. حضرت فاطمہ زہرا کی کنیت تھی ام ابیحا. ٹھیک ہے، یعنی شروع میں ام اور آخر میں الف آئے گا، ام ابیحا. تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ لگائیں ابیحا نام رکھیں، وہ ٹھیک ہے. یہ نام رکھنا درست ہے، ابیحا نام. ٹھیک ہے، چلیں اچھا ہو گیا. بس باقی ٹھیک ہے، باقی میں آپ کو اور کیا بتاؤں، بس یہ اتنا کافی ہے. اچھا جی، تو کل ملا کے کیا بات ہوگی کہ اچھے نام رکھا کریں یار، یہ بات ضروری ہے. تو یہ کنیت کی بات میں کر رہا تھا، کنیت. تو یہ ہے ابو عبد الرحمن، عبداللہ بن مسعود کا لقب ہے. عبداللہ بن مسعود یہ مفتی صحابہ کراموں میں آتے ہیں، بڑے صحابہ کراموں میں آتے ہیں، اور سمجھدار صحابہ کراموں میں آتے ہیں، فقیہ صحابہ کرام میں آتے ہیں، اور شروع کے صحابہ کرام میں سے آتے ہیں جو مکہ میں تکلیفیں برداشت کی، اور جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کو اونچی آواز سے پڑھا. عبداللہ بن مسعود، اس پہ بہت مار کھائی آپ نے، بہت تکلیف آپ نے سہی اس پہ. عبداللہ بن مسعود بہت ساری احادیث کے راوی ہیں، اور ہمارا جو فقہ حنفی ہے وہ اکثر انہی سے مروی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، قال، وہ فرماتے ہیں حدثنا، ہمیں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہ حدیث پاک سننے والی ہے اللہ، لیکن عبداللہ بن مسعود نے شروع کتنا پیارا کیا. آپ نے فرمایا وَهُوَ الصادق والمصدوق، الصادق المصدوق. اور رسول پاک نے ہمیں بتایا، اور وہ صادق بھی ہیں اور مصدوق بھی ہیں. صادق اور مصدوق میں دونوں میں یہی ہے کہ سچی باتیں کرنے والا، سچی خبر دینے والا، اور جو بھی سنائے آپ کو وہ مستند ہوتا ہے، اس کا فرمایا ہوا مستند ہوتا ہے. یہ ہے صادق اور یہ ہے مصدوق. اب یہ بات اتنی اہم بات تھی کہ اب یہ شکر ہے یہ حدیث پاک آ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے اس حدیث شریف کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایمان لائے ہیں، بہت سارے لوگ، خاص کر اس جدید دور میں بڑے بڑے لوگ ایمان لائے ہیں. اور اس میں سے آپ نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ، کہ بے شک تم میں سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے فی بطن امہ، اپنی ماں کے بطن میں، ماں کے پیٹ میں وہ کیا ہوتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے. 40 یومن نطفتن، وہ نطفے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، نطفے کی شکل میں 40 دن وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. 40 دن. اب رسول پاک بتا رہے میڈیکل کا، اب دیکھو آج وہ ریسرچ کر رہے ہیں اس صدی میں آ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1450 سال پہلے بتا دیا کہ جو نطفہ ہوتا ہے، ابھی میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. اس میں 40 دن وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر ثم یکون علقہ، پھر اس کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے. علقہ مثل ذالکہ، یعنی 40 دن تک وہ علقہ رہتا ہے. ثم یکون مدغتن، پھر وہ مدغہ بن جاتا ہے. مثل ذالکہ، اسی طرح 40 دن 40 دن 40 دن 40 دن. ثم یرسل الیہ الملک، اس کے بعد پھر فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے اس کی طرف. اب دیکھو 40 دن 40 دن 80، اور 40 دن 120 دن. 120 دن تک جو ہے یہ جو ہے روح ہے، وہ جو بندہ انسان بن رہا ہے وہ مختلف فیزز سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا سنیے گا. تو اب فرشتہ بھیج دیا، فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحِ، تو اس میں وہ فرشتہ روح ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذمہ رکھیے گا. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور 4 چیزوں کا حکم دیتا ہے. کتبی رزق ہی، کہ اس کا رزق لکھ دے، وَأَجَلِ ہی، اور اس کی موت لکھ دے، وَعَمَلِ ہی، اور اس کا عمل لکھ دے، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یا پھر وہ بدبخت ہے یا خوشبخت ہے، یہ بھی لکھ دو. یہ 4 چیزوں کا حکم اس ملک کو ہوتا ہے. اچھا، پھر فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہ فواللہ الذی لا الہ غیرہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، تم میں سے کوئی شخص زندگی میں
ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جنتیوں کا عمل ہوتا ہے، ساری زندگی وہ عمل کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہا، یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان نہیں ہوتا الا ذراع، صرف ایک بالشت فاصلہ، ایک ہاتھ کا فاصلہ۔ یہ ذراع کا مطلب اگر میں گز لوں نا، گز میٹر، تو وہ اچھا رہے گا، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے جنت کا اور اس کے عمل کا، یعنی اتنا نیک ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، تو پھر تقدیر آگے آ جاتی ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تو وہ دوزخیوں کا عمل کر جاتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، تو وہ دوزخ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور کوئی زندگی میں عمل کرتا ہے اہل النار، یعنی کہ دوزخیوں کا عمل کرتا رہتا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، تو تقدیر آگے آ جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل الجنہ، تو وہ جنتیوں کا ایک عمل کر جاتا ہے، فیدخلها، تو وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے اس پہ۔ یہ متفق علیہ حدیث شریف تھی جو آپ نے ابھی سنی ہے، اس کی مختلف فیزز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا کیا ہے؟ تخلیق انسان، کہ انسان کی تخلیق کی تفصیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، میں نے بتایا تھا، آپ کو ابھی بتایا کہ ایک وحی آتی ہے قرآن مجید میں آتی ہے، اور ایک وحی آپ کو سنت کی شکل میں، حدیث شریف کی شکل میں عطا کی جاتی ہے۔ آپ نے حدیث شریف سنی ہے، اب قرآن مجید کو دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس نطفے کو، وہ جو جس کو ہم لوگ سلالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سلالہ، وہ جو نطفہ ہوتا ہے، یا پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ قطرہ ہوتا ہے، جو خاص اور قیمتی قطرہ ہوتا ہے، بہت سارے قطروں میں سے، بہت سارے خلیوں میں سے بڑا ہی کام کا اور قیمتی وہ جو قطرہ ہوتا ہے، وہ ہم کیا کر دیتے ہیں، اس کو بنایا اللہ جل شانہ نے، جو مقام محفوظ یعنی رحم مادر میں رہا، جو بیضا ہوتا ہے اس میں اس کو رکھا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، جو حدیث شریف میں آیا تھا نا، علقہ، اچھا جی، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، مدغہ بنا دیا اس کو ہم نے، پہلے کیا تھا؟ نطفہ، دوسرا علقہ، تیسرا مدغہ، بوٹی بنا دیا۔ ابھی میں تصویریں دکھاتا ہوں آپ کو۔ ثم انشأناہ خلقا، پھر ہم نے اس بوٹی کو کیا بنا دیا؟ ایک اور خلق بنا دیا۔ پھر ہم نے اس بوٹی کے بعض اجزاء کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے روح ڈال کر ایک دوسری جیتی جاگتی مخلوق کو بنا دیا۔ سبحان اللہ، سو خوب ہے، بڑی شان والا ہے اللہ، جو تمام صناعوں سے بڑھ کر ہے، یعنی صنعت یعنی کہ پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ کیا خوبصورت ترتیب سے اللہ جل شانہ نے اس قیمتی اور خاص نطفے کو اپنے آخر تک، منظر تک پہنچایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا خوبصورت طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد ایک اور بھی، یہ 11 مقامات پہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا پروسیس بتایا ہوا ہے۔ قرآن مجید پہ اس لیے یہ لوگ جو ڈاکٹرز ہیں، جو میڈیکل پڑھتے ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں۔ دوسرے حدیث آیت کریمہ میں فرمایا تم کو ماؤں کے پیٹ میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر بناتا ہے اللہ تعالیٰ۔ 3 اندھیریوں میں 3 اندھیرے گزرتے ہیں اس پہ، تب ہم نے پیدا کیا اس کو، انسان کو۔ اچھا، اب یہ دیکھیں نا ذرا، یہ دیکھیں، اگر میں آپ کو دکھا سکوں، یہ دیکھیں، یہ پروسیس دیکھیں ذرا، یہ جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ابھی جو میں نے آپ کو آیت بتائی کہ ہم نے اسے محفوظ جگہ پر نطفہ بنا کر ٹھہرایا۔ وہ جو کروموسوم چلے تھے، ابھی بتاتے ہیں کہ وہ تو کروڑوں میں ہوتے ہیں، لیکن ان کروڑوں میں سے ایک بڑا ہی خاص قطرہ ہوتا ہے، اس کو اللہ جل شانہ فرمایا کہ میں نے اس کو بڑی محفوظ جگہ پہ رکھا، اور کیا خوبصورت جگہ ہے، ویسے کیا بات ہے، 9 مہینے تک اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی، کیا سا انتظام فرمایا ہے۔ سب سے خوبصورت
سب سے خوبصورت وہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور طریقہ کار بھی خوبصورت رکھا، تو ہم نے اسے محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، یہ پہلا پروسیس تھا۔ دوسرا پھر فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے اس نطفے کو ہم نے گو بنا دیا، وہ خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ اب یہ دیکھ رہے تصویر اس کی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ خون کا لوتھڑا ہے۔ پھر فرمایا فخلقناہ علقہ مدغۃ، وہ حرمین ہے نا، حرمین ڈاکٹر ہے ہماری، حرمین نہیں ہے، اچھا جی ڈاکٹر صاحب آ گئی ہیں۔ فخلقنا العلقۃ مدغۃ، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بوٹی بنا دی۔ پھر فرمایا فخلقنا المدغۃ عظاما، پھر ہم نے اس بوٹی کو گوشت میں چینج کر دیا، بعض کو۔ فکسونا عظام لحما، پھر ہم نے اس ہڈیوں کو گوشت پہنایا، اللہ پاک نے فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک نئی صورت عطا کر دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بے شک بڑا ہی بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے، بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت زبردست ہے، بہت پیارا۔ یہ پروسیس ہے جو بڑا بہترین طریقے سے، یہ بڑا خوبصورت اس پہ آرٹیکل لکھا ہوا ہے، اور میں یہ آپ کو آرٹیکل جو ہے آپ کے گروپ میں شیئر کروں گا تاکہ آپ اس کو خود پڑھ سکیں اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دوسرا، یہ بہت سارے آرٹیکل پہ لکھے ہوئے ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود کے جو ہے نا، جو حدیث شریف ہم نے بتائی ہے آپ کو ابھی، وہ یہ یہاں دوبارہ لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث شریف بھی میں آپ کو بھیجتا ہوں، آپ کو ابھی یہ آپ کو تاکہ آپ کے پاس رہے گی، یہ حدیث شریف بھی آپ کو میں بھیجتا ہوں۔ اچھا، اور یہ ساری ترتیب یہاں لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو الگ سے بھیجتا ہوں۔ اچھا، تو یہ تین پروسیس آپ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نطفہ، پھر علقہ اور پھر مدغہ، یہ تین چیزیں اللہ جل شانہ نے بتایا کہ یہ طریقہ کار ہے کسی انسان کو بنانے کا میرا۔ نطفہ کی جمع کیے جانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اور عورت کا نطفہ جو متفرق تھا، آدمی کہاں سے آیا، پھر عورت کا نطفہ کہاں سے آیا، ہم نے ان دونوں کو لے کے اسے رحم مادر میں، جو بڑی خوبصورت جگہ ہے اور بڑی محفوظ جگہ تھی اس کے لیے، وہاں پر ہم نے اس کو محفوظ رکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا نا سورہ طارق میں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان ذرا دیکھے تو صحیح، دیکھنا چاہیے اس کو، ذرا دیکھے تو کہ کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، میں نے بتایا کہ یہ 11 جگہ پہ مختلف طریقے کار بتائے ہیں اللہ پاک نے مختلف الفاظ سے۔ فرمایا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ہم نے انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، اچھلتے ہوئے پانی سے، واہ۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ اس کو ہم نے نکالا تھا، وہ جو پانی تھا وہ نکلتا کہاں سے ہے؟ صلب سے نکلتا ہے، یعنی کہ آدمی کے پیٹ سے نکلتا ہے، پیٹ سے، اور والترائب، اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے۔ اب اللہ پاک نے اس کو نکالا اور دونوں کو جمع کیا، اور کہاں جمع کیا؟ عورت کے پاس جمع کیا، اور اس کو رحم مادر کہتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو اے انسان، وہ جو فخر کرتا ہے فرعون، نمرود، ابو جہل اور اس جیسے اور بہت سارے، ابی بن خلف، اور یہ اتنے بہت سارے خبیث جو تھے، وہ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو رسول کی نہیں مانتے، اور اپنی بادشاہی اور سرداری پہ فخر کرتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ حقیر پانی تھا، فجعلناہ فی قرار مکین، تو اس کو ہم نے ایک محفوظ جگہ پر رکھا۔ اب دیکھو اس سے بن کیا رہا ہے، الی قدر معلوم، ایک وقت معین تک ہم نے وہاں پہ رکھا، فقدرنا فنعم القادرون، تو ہم نے پھر اندازہ مقرر کر دیا، اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ بچہ جو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اب 3 مہینے کے بعد اس میں روح آتی ہے نا، تو اس سے پہلے آپ جو ہے اس کو اگر ماں کی جان کو خطرہ ہو تو آپ جو ہے وہ ابورشن کروا سکتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی بھی عالم آپ کو اجازت نہیں دے گا، اس کے بعد کوئی بھی نہیں، چونکہ وہ پھر اس کے بعد روح ہوتی ہے اور وہ قتل کے برابر ہوتا ہے۔ اور بعض نے صرف 40 دن کا رکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے بعد اس کو نہیں گرانا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا نام رکھ دینا چاہیے آپ کو، ہم تو نام رکھتے ہیں نا بعد میں، تو سوچ کے رکھنا چاہیے آپ کو، چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے 3 بچے معصوم، یعنی کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے، وہ فوت ہو گئے، تو وہ اس کی شفاعت کریں گے، ماں باپ کی شفاعت کریں گے،
پھر آپ نے فرمایا 2 بھی اگر ہوں. پھر خواتین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر 1 ہو. آپ نے فرمایا 1 بھی ہو تو 1 بھی اگر فوت ہو گیا نابالغ بچہ تو وہ شفاعت کرے گا، اپنے ماں باپ کی جنت لے کے جائے گا ساتھ، اور وہ چلا جائے گا اس کے ساتھ. اور پھر آپ نے فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ اگر بچہ پیٹ میں بھی اگر ضائع ہو گیا تو وہ بھی اپنی ناف سے اپنی ماں باپ کو، اپنی ماں کو اور باپ کو لے کے جائے گا، جنت میں لے کے جائے گا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو ہمیں بچوں کا نام رکھنے کا حکم ہے. اگر وہ مردہ بھی پیدا ہو گئے تو ہمیں اس کا نام رکھنا ہے، یہ حکم ہے، نام رکھنا چاہیے. تو شروع میں ہی آپ نام ضرور سوچا کریں، نام ضرور سوچا کریں. اچھا جی، تو یہ آپ کو میں نے اور بہت ساری احادیث میں پھر یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ما من کل الماء یکون الولد، ہر منی سے بچہ نہیں بنتا. اب دیکھیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث شریف ہے جو آج میڈیکل بتا رہی ہے کہ کروموسومز تو کروڑوں میں ہوتے ہیں لیکن سب سے نہیں بنتا بچہ، سب سے نہیں بنتا. کتنے بیچارے بچوں کو ترس رہے ہیں لیکن بچہ نہیں ہے ان کا، چونکہ ہر کسی سے نہیں بنتا. رسول پاک نے یہاں پر فرما دیا ما من کل الماء یکون الولد، ہر ماں سے، ہر پانی سے بچہ نہیں بنتا. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی. یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے. تو اللہ جل شانہ سے اولاد کی تمنا کرتے رہنا چاہیے. پیغمبروں نے بھی مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہمیں بھی مانگتے رہنا چاہیے. دوسرا جو اب تو یہ نطفے کا میں نے آپ کو بتایا، دوسرا کیا ہے تخلیق انسان کا دوسرا مرحلہ ہے علقہ، یعنی کہ وہ گاڑھا جمع ہوا خون ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں علقہ. اور تیسرا جو اس کے بعد مرحلہ آئے گا مدغہ آئے گا، گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے، گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر اس کی ہڈیاں بنتی ہے اور ہڈیوں پر گوشت آتا ہے، اور پھر اس کے بعد سارا چلتا رہتا ہے وہ سارا. تو یہ جو 3 مراحل ہیں یہ 4 مہینے کا پروسیس ہے، 4 مہینے کا 120 دن کا ذکر ہے اس میں. اور اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا، جو میں نے احادیث آپ کو ابھی سنائی ہے یہ 40 نبوی سے. اب یہ حدیث پاک آپ دیکھیں اور قرآن کی یہ آیت دیکھیں سورہ الحج کی. اللہ جل شانہ نے فرمایا لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر کوئی شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا ہی کیا تھا. یعنی اب تم مر گئے ہو تو تمہیں تو مرے ہوئے کو میں نے زندہ کرنا ہے نا. جب تم تھے ہی نہیں تو میں نے تمہیں پیدا کروایا. وہ کام زیادہ مشکل تھا یا یہ کام زیادہ مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو فرمایا پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے نطفہ بنا کر پیدا کیا، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر پیدا کیا، پھر اس سے بوٹی بنا کر جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں. اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل اسپیری یعنی کہ بڑھاپے سے پہلے پہلے کیا ہوتے ہیں نہایت خراب عمر کی طرف لٹائے جاتے ہیں، اور بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں، یعنی حافظہ چلا جاتا ہے انسان کا، اتنا تک چلا جاتا ہے. یہ جو فرمایا نا کہ میعاد مقرر تک، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کے پیدائش کی جو مدت ہے وہ کم سے کم 6 ماہ ہے. 6 ماہ، اگر 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جائز بچہ ہے، اور وہ وہی بچہ ہے، اسی ماں کا اسی باپ کا بچہ ہے، جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہے اسی کا ہے. تو 6 ماہ ہو، 7 ماہ ہو، 8 ماہ ہو یا 9 ماہ ہو، اور کبھی کبھی بعض کے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام، اور یہ ہے خوبصورت نظام جس کے اللہ تعالیٰ نے خود بہت دفعہ قرآن مجید میں خود اس کو بیان کر کے اللہ پاک نے خود تعریف فرمائی ہے کہ کتنا خوبصورت پروسیس ہے. اور وہ واقعی جب بھی کوئی غیر مسلم تو مسلم ہے نا، وہ تو سبحان اللہ ہی کہتا ہے، غیر مسلم بھی جب یہ آیات پڑھتے ہیں اور اس تک یہ بات پہنچ جائے تو وہ اتنا جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اور ایمان لے آتا ہے یہ آیتیں سن کے. بہت ساری آیات ایسی ہیں، ان میں سے ایک یہ آیت ہے جو لوگوں کو ایمان پر مجبور کر دیتی ہے کہ ایمان لے آئے، چونکہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ محمد اپنی طرف سے نہیں لکھ سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ امی ہیں اور اللہ جل شانہ نے اس کو نازل فرمایا ہے. تو بہرحال یہ بڑا خوبصورت قسم کا آرٹیکل ہے. میں اس کو کاپی کر کے آپ کو بھیجتا ہوں، آپ ضرور دیکھیے گا. اور ہم نے تو بس یہ حدیث شریف آپ کو سنائی ہے، اور یہ بہت ساری تصاویر بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے یہ بچہ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نطفہ ہے جو کہ ابھی 3 ہفتے کا ہے. یہ 3 ہفتے کا
नुतफ़ा है जो आपके सामने है यहाँ पर। इसके बाद जो आपको ये मैं दिखाता हूँ आपको, तस्वीर और भी है, बहुत सारी तस्वीरें हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं एम्ब्रियो, देखो आप कैसे बन गया है, बिल्कुल एक कीड़ा लगता है वो जिस तरह होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, केचुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो इस तरह का बन गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जनीन है जो कि जोंक की तरह है, जोंक उसकी तरह की इसकी शक्ल है। और अल्लाह पाक ने ये फरमाया, कुरान मजीद में ही फरमाया है। और इसीलिए जो प्रोफेसर केथ मोर है वो ईमान ले आया और उसने बड़ी तारीफ की कि देखें बड़ा शुक्र है कि मुझे भी हकीकत का पता लगा। वो बड़ी तफसील से लिखा है उन्होंने। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी शक्ल आप देख ले, ये है वो गोश्त का लोथड़ा, ये गोश्त का लोथड़ा है, आप देखेंगे तो आप ये इसकी शक्ल है। और ये चीजें स्कैन करना और ये चीजें तो बाद में आई है ना, रसूल पाक उस वक्त का बता रहे हैं हमें। ये तस्वीरें सारी देखने वाली है। ये जो ऊपर की तस्वीर है ये 42 दिन का जनीन है, ये 44 दिन का जनीन है। ये थोड़ा सा फर्क है दोनों में, बिल्कुल थोड़ा 2 दिन 3 दिनों का फर्क है, लेकिन रसूल पाक ने फरमाया 40 दिन का फर्क आता है। तो 40 दिन में एकदम से ना उसमें फर्क आ जाता है। ये सबसे बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात ये वाली है कि 40 दिन का क्यों हिस्सा मुकर्रर किया और 40 दिन के बाद फर्क आता है। ये यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 48 दिन का देख लें और 56 दिन का देख लें आप, कितना फर्क आ गया उसमें। ये है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, अहादीस में बताया। ये सारी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सारे महीनों की आप देख सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है, आप जरूर देखें। मैं भी आपको सेंड कर देता हूँ और ये आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। ये देख सकते हैं, बच्चे की तस्वीर भी देख सकते हैं। ये 84 दिन के जनीन की है। अल्लाह अकबर। 112 दिनों का ये है, 112 दिनों। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये 24 हफ्ते का जनीन इस तरह का हो जाता है, 24 हफ्ते का। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ये एक हदीस शरीफ थी जो मैंने आपको बताई, और हम बड़े खुशनसीब हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और हम इस पे जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो कम होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इल्म अव्वलीन और इल्म आखिरीन अता फरमाया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से हमें मेडिकल का इल्म भी हासिल हुआ, और हमें एविएशन के उसूल भी पता लगे, जहाज़ कैसे उड़ता है, परिंदे कैसे उड़ते हैं। हमें ज़मीन के अंदर और पानी के अंदर, समंदर के अंदर के जानवरों का भी रसूल पाक ने बताया, और हमें समंदर के अंदर की तारीकियों के बारे में भी रसूल पाक साहब ने बताया, सहराओं के बारे में बताया, जंगलात के बारे में बताया। आपने पौधों के बारे में बताया कि पौधों की क्या किस्में होती हैं, क्या जोड़े होते हैं। जानवरों के जोड़ों के बारे में आपने फरमाया, इंसानों के मुख्तलिफ और अद्वार के बारे में बताया, हमें सारा इल्म दिया। हमें फरिश्तों के बारे में बताया, हमें जन्नत और दोज़ख के बारे में बताया, अव्वलीन इंसान आखिरीन इंसान के बारे में बताया, जन्नतों में क्या होगा, दोज़खों में क्या होगा, वो सारा बताया। काफिर, ये क़यामत के दिन क्या होगा, काफिरों का क्या हाल होगा, जन्नतियों का क्या हाल होगा, ये सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया हुआ है। ये अल्लाह ताला का एहसान है हमारे ऊपर, और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा से एहसानमंद हैं कि हम कर्जदार हैं रसूल पाक के, मकरूज हैं नस्ल दर नस्ल रसूलुल्लाह के, कि आपने हमें एक तो हमें ईमान अता किया, कि आपने हमें कलमा पढ़ाया है, ये सबसे बड़ा एहसान फरमाया। और अल्लाह जल्ल शानुहू ने हमें जो ईमान दिया और फिर हमें ईमान के साथ आपका उम्मती बनाया, आपका खादिम बनाया, आपका अब्द बनाया हमें, ये अल्लाह पाक ने हम पे बहुत बड़ा एहसान फरमाया है कि आप ही हमारे दुनिया में भी वाली हैं। आपने हमें एक बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी अता फरमाई जो कि कवानीन से, खूबसूरत कवानीन से भरी हुई है, और आपने ही हमें कब्र के मुश्किलात के बारे में बताया, उसका हल भी बताया, क़यामत की मुश्किलात और उसका हल भी बताया। ये सब रसूल पाक ने हम पे करम फरमाया है सारा का सारा। तो आपके दामन ही हमें जो है जन्नत तक पहुंचाएगा, और सबसे बेहतरीन जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ही होगी, चाहे वो दुनिया में है, चाहे कब्र में है, चाहे आखिरत में है, या चाहे फिर जन्नतों में है। तो अल्लाह पाक से आप हमेशा जन्नतुल फिरदौस मांगा करें और रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखा करें। सहाबा कराम रोते हुए आते थे रसूलुल्लाह की बारगाह में कि आप, दुनिया में तो हमारा दिल परेशान होता है तो आप दौड़ के आते हैं आपके पास और आपको देख लेते हैं, लेकिन आप आखिरत में तो अंबिया के पास होंगे, मुरसलीन के पास होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे। आपने फरमाया जिसके साथ जिसकी मोहब्बत होगी उसी के पास होगा। ये जुमला आपने फरमा दिया, सहाबा कराम में खुशी की लहर दौड़ गई कि सबकी मोहब्बत रसूलुल्लाह से थी। तो अपनी मोहब्बत को और ताल्लुक रसूल के साथ को मजबूत करो, तो हमारी दुनिया और आखिरत सारी संवर जाएगी। बस ये आपको भी बता रहा हूँ, खुद को भी बता रहा हूँ। और ये इसका बेहतरीन तरीका दुरूद शरीफ का है।
کہ درود شریف کو لازم پکڑ لو تاکہ ہمیشہ سے درود شریف پڑھا کرو. یہ رسول اللہ نے ہم پہ جو احسان کیے ہیں، بہت سارے احسانات کیے ہیں، وہ ان احسانات آپ سمجھیں کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں جب ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں. رسول اللہ بھی درود شریف پڑھتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، ہم لوگ تو امتی ہیں تو ہمیں زیادہ کرنا چاہیے. تو اگر آپ نے تعلق بالرسول بنانا ہے، مضبوط کرنا ہے، تو درود شریف کو لازم پکڑ لیں بس. تو یہ بڑا خوبصورت میں نے آج آپ کو بتایا. جی سبحان اللہ. سر ایک کوشچن، وہ جو اینڈ کا جو پارٹ تھا نا حدیث کا سر، ہاں اس میں میں ہمیشہ سے اس کے بارے میں سوچتی رہی ہوں کیونکہ یہ میں نے پڑھی ہوئی تھی. تو ہاں یہ جو لکھا ہوا سبقت لے گیا سر، میں اس سے بہت مجھے نا ہاں ڈر لگتا ہے نا اس چیز سے کہ ساری یہ عمر ہاں آپ عبادت کرتے رہے اور آخر میں آپ کو نہیں پتا. یہ ہاں مطلب اچھی بات اس کی. کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں یہ دیکھو نا، سر. اب یہ میں میں ہمیشہ یہ سے بھول بول گیا رہا تھا میں. اچھا وہ منیبا نے یاد کروا دیا. یہ حصہ میں بھول گیا تقدیر کے بارے میں بتانا آپ کو. دیکھیں تقدیر جو ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک تو وہ ہے جو تقدیر آپ کی لکھ دی گئی ہے، جیسے ابھی ملک نے بتایا، اور تقدیر میں کچھ چیزیں اختیاری چھوڑ دی گئی ہیں. وہ اللہ جل شانہ آپ کے اختیار پہ ہوتا ہے. آپ کو سیدھا راستہ اور برا راستہ دونوں آپ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ چنتے ہیں میں نے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، میں نے کسی غریب کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا. کچھ چیزیں تو لکھی ہوئی پہلے سے، تو وہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے. اور ایک چیز کو، ایک تقدیر کو معلق کر دیا گیا ہے اور وہ ہماری دعاؤں سے بدل سکتی ہے. رسول پاک نے فرمایا ہے کہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، بلائیں رد ہو جاتی ہیں. تو اب ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں تقدیر کو ہمیں اگر اچھا کرنا ہے، اپنی تقدیر کو، تو وہ ہمیں ہمیشہ اپنی دعا میں ایک دعا کا ضرور آپ نے حصہ رکھنا ہے، اور وہ ہے خاتمہ بالایمان کی دعا. آپ چاہے کتنے ہی گناہ گار ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ دوزخی ہے. رسول پاک نے فرمایا کہ انسان کو تو بنا دیا اس طریقے سے، سارا کچھ تو ہو گیا، پھر وہ بندہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے لیکن وہ جنت نہیں جا پاتا، دوزخ میں چلا جاتا ہے. دوسرا بندہ گناہوں میں لتا پتا ہے، اور وہ جو ہے بندہ ایک عمل کر کے جو ہے جنت میں چلا جاتا ہے. وہ جو گناہ گار عورت تھی، یا وہ جو جس نے پانی پلایا تھا اس کو، کتے کو یا بلی کو، کتے کو بالکل. وہ دیکھے نا، تو وہ جنت میں. اب یہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے. تو اب یہ سمجھنے والی بات سر ہے یہ کہ تو آپ تین نا دعا تقدیریں ہیں نا، ایک تو ہاں معلقہ تقدیر ہے نا جو کہ، ہاں اور جی ایک جو یہ لکھ دی گئی ہے، ہاں اور جی ایک ہے شابہ تقدیر. تو بالکل. یہ ان تقدیر کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں ایکسپلین نا کریں. یہاں اب کیا ایک یہ بندہ ہے جو وہ لکھا ساری ہوا عمر نماز ہے. پڑھتا ہے اور مطلب کوشش کرتا ہے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے، لیکن اگر ہاں اس کی ایک تقدیر میں ہاں لکھا گیا کہ وہ دوزخ میں جائے گا تو اب اب کیا دیکھو ہوگا پھر سر؟ دیکھو ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ اللہ جل شانہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا. ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ نے بنایا ہوا ہے، ہمارا اپنے اوپر اختیار نہیں ہے. اب یہ سمجھ کے رکھیں بات کو کہ اللہ جل شانہ نے جو کچھ بھی انسان کے بارے میں لکھ دیا ہے وہ مالک ہے اس کا، وہ خالق ہے، بنانے والا ہے، اس کو اختیار ہے. ہمیں صرف دعا کا حکم دے دیا گیا ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بدبختوں میں نہ کرنا، مجھے خوشبختوں میں کرنا. قیامت کے دن جب دو ٹولیاں بنیں گی، نیکوکاروں کی اور بدکاروں کی، تو مجھے نیکوکاروں میں رکھنا. جب جنتوں میں وہ جو دو چہروں والے ہوں گے، ایک نور والا آخرت میں، وہ ایک نور والے چہروں والے ہوں گے اور ایک چمکتا سامنے ہوا چہرے چہرے والے، والے، تو بالکل مجھے ایک اس میں سیاہ رکھنا. چہرے. مجھے تو یہ دعائیں ہیں جو قرآن مجید میں ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ دعا بالکل. کرنی ہے. اب دیکھو انہوں نے کیا لکھا ہے، ایکسکیوز می سر. تقدیر پہ کیا لکھا ہے. تقدیر حق ہے اور اس پر ایمان لانا فرض ہے. دیکھو آپ نے، تقدیر حق ہے اور اس پہ ایمان لانا فرض ہے. جو تقدیر پر ایمان نہ لائے وہ ہرگز مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بلا چون و چرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے، دلیل اور فلسفہ سے سمجھ آئے یا نہ آئے. یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ تمام احوال اور واقعات اللہ کی قضا اور قدر سے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہر خیر اور شر، نفع اور ضرر تقدیر کے ماتحت ہے. جو تقدیر کو نہ مانے گا وہ کافر ہوگا. اللہ تعالیٰ کو پورا حق اور اختیار حاصل ہے، اس پر کسی کو اعتراض کی مجال نہیں ہے. لا یسأل عما یفعل، یعنی کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے متعلق اس سے سوال نہیں کر سکتے، اس کی یہ شان ہے. تو ہماری چونکہ تقدیر کا مسئلہ ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور ہر بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہر بندہ یہ تو سمجھنا نہیں چاہتا، یا پھر اللہ خود کو اپنا آپ سمجھتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرا مالک، میرا خالق اللہ ہے،
یعنی وہ اس کو ماننے کو زبان سے تو کہتا ہے، زبان سے کہتا ہے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتا تو ہے لیکن مانتا نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ آئے نہ آئے ہمیں ماننا ہے۔ دیکھیں اب سنیں ذرا بات کو، جو شخص تقدیر کے متعلق ذرا سی بھی بات کرے گا اس سے قیامت کے روز پرسش ہوگی، یعنی ایسی بات جس سے شک اور انکار ظاہر ہوتا ہو۔ حدیث شریف میں ہے جو فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی شخص جنت کے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس سے چند باتیں جو ہمیں سمجھ آئی ہے، دو کہ سمجھے۔ ایک بات، قطعی طور پر اس دنیا میں کسی کے جنتی یا دوزخی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے کوئی بھی، یعنی آپ سمجھ ہم انسان بھائی یزید بستامی علیہ السلام کا ہے نا سر، بھائی یزید بستامی کا جو واقعہ ہے وہ یہی ہے نا۔ اور سر ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث مجھے حضور پاک کی یاد آ گئی تھی کہ جب وہ جہاد میں ایک شخص تھا جو کہ لڑ رہا تھا، حضور پاک نے انہیں کہا کہ یہ جو ہے نا یہ دوزخی ہے، تو وہ صحابہ نہیں نا دیکھتے رہے کہ یہ کیسے، یہ تو جہاد کر رہے، یہ تو شہید ہوگا، یہ دوزخی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ پھر وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے زخموں کی تاب نہیں لی جو انہوں نے مارا تھا نا ان کو، تو اس سے پھر اس نے اپنے آپ اپنا ہی گلا کاٹ دیا۔ تو وہ صحابہ نے کہا میرے نبی کی بات سچی ہے۔ اسی طرح خودکشی کر کے بھی وہ بندہ دوزخ میں چلا گیا۔ اسی طرح لوگ بہادری کے لیے لڑتے تھے، آپ نے فرمایا یہ دوزخی ہے، اس کا جہاد قبول نہیں ہوا، وہ قتل تو ہو گیا لیکن قتل ہوا ہے، شہید نہیں ہوا۔ اس طرح بہت سارے لوگ ہیں۔ اب اس حدیث سے بھی جو بات بڑی پیاری سمجھ آ گئی نا کہ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دوزخی ہے اور فلاں جنتی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی۔ دوسرا، اپنے عمل پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو جنتی نہیں سمجھنا چاہیے، ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ خاتمہ کیسا ہوگا، اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرا جو خاتمہ ہے وہ بالایمان فرما۔ یہ دعا سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، یہ سمجھ کے رکھیے۔ موت تک مومن کو، آخری بات، موت تک مومن کو چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ سوء خاتمہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور پتہ نہیں کہ اچھا یہ تقدیر کا مسئلہ جو بڑا خوبصورت سمجھایا ہے وہ ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ صاحب نے سمجھایا ہے، ٹھیک ہے، بڑا خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہمیں، اور وہ کلپ میں آپ کے گروپ میں شیئر کر رہا ہوں، ان کی زبان سے سنیے گا، ان کی زبان سے سنیے گا، اور وہ آپ کو وہ بالکل سمجھ آ جائے گا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں نا، آسان الفاظ میں یہ ایسے ہے جیسے کوئی فلم ہے اور آپ نے دیکھی، میں نے دیکھی ہوئی ہے لیکن تیسرے بندے نے نہیں دیکھی، اور میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ یہ فلاں بندہ جو ہے یہ ویلن ہے، یہ مر جائے گا، یہ فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ اللہ جل شانہ نے بلا تمثیل اور بلا مثال میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، بلا تشبیہ اور بلا مثال، کہ اللہ جل شانہ کو پہلے سے پتا ہے کہ اس بندے نے کرنا کیا ہے، چوز کیا کرنا ہے، گناہ کو یا پھر نیکی کو، اس کو اللہ کو پہلے سے پتا ہے، اللہ نے پہلے سے لکھ لیا ہے، اس کو تقدیر بولتے ہیں، کیا یہ ایسے کرے گا اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں تقدیر۔ آپ اس کو بدل سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بہت سارے ہیں کہ وہ جس کے رزق لکھ دیا گیا تھا تو اس نے کہا کہ میں اتنا غریب ہوں، میں کیا کروں، میں غریب ہی رہوں گا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو ایسے باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک ہی دفعہ ہی سارا کچھ دے دے، مجھے جو میرے قسمت میں لکھا ہے ایک ہی دفعہ سارا دے دے۔ تو وہ اللہ پاک نے دے دیا اور کہا اس کے بعد وہ مر جائے گا، لیکن چار روٹیاں سات روٹیاں دی تھی نا سر، 7 روٹیاں دی تھی۔ ہاں وہ غریبوں کو اس نے دے دیا اور وہ زندہ رہا، اور اس کی برکت سے وہ زندہ رہا اور وہ اور جیتا گیا۔ تو یہ ایسی تقدیریں بدلتی رہتی ہیں اور تقدیریں بدلنے والے لوگ ہیں۔ اگر کوئی سچا مرشد مل جائے آپ کو نا، استاد اچھا مل جائے تو آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کو ایسے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نا کہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ یار اس کو آپ دعا کر دیا کریں، دعا اب آپ کی دعا میں شامل ہونا چاہیے، آپ دیکھیں گے آپ کی تقدیر بدل جائے گی اس سے۔ اسی طرح مرشد ہوتے ہیں جو ہاتھ سے ہمیں مل گیا نا اچھا ٹیچر، آپ ہیں نا ہمارے استاد کتنے اچھے۔ نہیں آپ کو زندگی جیسے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں بڑے لیول کا بتا رہا ہوں، میں تو آپ کو صرف وہ ان کا لکھا ہوا بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں کہ وہ مرشد ہوتے ہیں، خضر علیہ السلام مل گئے۔ مرشد اگر آپ کو کامل مل جائے نا، وہ آپ کو اس راستے پر چلاتا ہے جہاں سے آپ کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ دیکھو عمر کس سے بڑھتی ہے؟ آپ کے رشتہ داروں سے تعلق پہ بڑھتی ہے۔ رزق کس سے بڑھتا ہے؟ رشتہ داروں سے تعلق پہ بنتا ہے۔ آپ کا دل بڑا سخت ہے، مرشد آپ کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور آپ کو چیز کو سمجھاتا ہے کہ بنی ایسے نہیں کرتے بچے، کیا فائدہ کیا فائدہ کیا فائدہ۔ آپ کا دل نرم ہوتے 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 اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی کسی کی تکلیف نہیں رہتی اور آپ ہر ایک کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو حکم دیتے ہیں، جیسے وہ ہمارے اشفاق احمد صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی تم نے اپنے جو سخی اب سخاوت کرو گے تو وہ کسی کے دیے میں سے ہی کرو گے نا،
تو جو دو اللہ کے دیے میں سے دیا دیتے رہو، اس سے رزق اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، آپ اس کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ اب یہ ایسے کامل مرشد ہیں جیسے اشفاق احمد صاحب ہیں یا پروفیسر رفیق احمد صاحب ہیں۔ اب دیکھو اس زمانے میں عجیب عجیب شکلوں میں آتے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، جو آپ کو گر سکھاتے ہیں، گر کہ کیسے تمہیں بچنا ہے برائیوں سے اور کیسے تمہارا خاتمہ بالایمان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو میسر کرے ایسے مرشد اور ایسے استاد اور ایسے مربی جو تربیت کرے ہماری اسی طریقے سے اور ہماری تقدیر کو بدل دے۔ وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کے ماتھے پہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے۔ آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے شیخ عبد القادر جیلانی کے، بہت سارے واقعات، وہ طریقہ سمجھانے کا تو بڑا مختلف ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس طرح سے کرتے تھے، لیکن ان کے پاس جو طریقہ کار تھا، پوری امت کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ ان کے پاس کیمیائے سعادت تھی، ان کے پاس وہ نسخہ تھا، وہ گر تھا، اور اس کے بعد وہ چلا آ رہا ہے، ان کا فیض ہے، ان کا نور ہے، چلا آ رہا ہے، اور یہ سارا قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہمیں اپنے تقدیر کے حوالے سے اللہ پہ مکمل اعتماد اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہی ایمان ہے کہ اللہ کے حوالے کر دو خود کو اور اللہ سے خیر مانگو، خیر مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ بس یہ سب سے آخری بات تھی جو آپ کو بتانی تھی۔ چلیں کافی ہو گیا ماشاءاللہ سے، بہت اچھا کہ یہ بھی نقطہ ہمارا حل ہو گیا اس حوالے سے، اور میں کلپ بھی بھیجتا ہوں، یہ آرٹیکل بھی بھیجتا ہوں آپ کو، تصاویر بھی بھیجتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ Excuse me, حدیث sir. یاد رکھنی ہے۔ جی جی سر میں بھی یہی بات کہنے لگی تھی کہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ ایک بندہ ساری زندگی یہ عمل کرتا رہتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بظاہر عمل کی بات ہوئی ہے، ہاں جی، شاباش، بالکل، بظاہر عمل کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہاں ایک سمپل سی اگزامپل ہے کہ جیسے اب اگر جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے پٹھانوں کی اس میں ایک کلچر یہ ہے کہ عورت کا پردہ ہے جیسے، ہاں ٹھیک ہاں ہے، صحیح، لیکن اب وہ عورت جو پردہ کر رہی ہے ہاں وہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس کی پورے ارد گرد کا ماحول ایسا ہے، اس کے کلچر، شوہر، اس کا باپ، اس کا ہاں بھائی، کلچر ہے بالکل۔ تو کلچر اب کلچر، لیکن مزہ تو بات تو تب ہونا کہ جب وہ کسی ایک ماڈرن فیملی میں پیدا ہوئی ہو اور وہاں پر وہ اس چیز کا اسی طرح اہتمام کرے۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھو تو اب دیکھو، اب بظاہر تو بالکل وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ بھئی وہ بہت پردہ دار ہے، لیکن اینڈ میں خاتمہ کیا ہے کہ وہ تو اس کی نیت پہ ہوگا نا کہ وہ کس نیت سے کر رہی ہے نہیں پردہ۔ نہیں، بالکل بہت پیاری بات کی آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں جیسے آپ نے مثال اگر پٹھانوں کی دی ہے، وہ ایسا ہی ہے ہمارے کلچر، وہ ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ اسلام کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ داڑھی ہمارے جی لوگ رکھتے ہیں، داڑھی ویسے ہی رکھتے ہیں ہمارے لوگ، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا جی داڑھی رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ داڑھی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو چلو اس کو اگر وہ نیت کر لے گا کہ سنت رسول ہے تو اس کو ثواب ملے گا اس پہ، نہیں کرے گا تو مباح رہے گا، کلچر ہی کو فالو کر۔ لیکن نہیں عائشہ، وہ بالکل اگر کہیں آپ موقع آ گیا، اور پھر اگر کہیں چانس آ گیا کہ وہ کلچر اور اسلام کو دونوں میں سے ایک کو چوز کرے، تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر فیل ہو جائیں گے اور وہ کلچر کو لے لیں گے، جی، اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا اور اسی طرح وہ جو جب زندگی میں کر رہا پروفیسر تھا۔ صاحب کی جی جی، نہیں اسی سر طرح جب یہ پروفیسر صاحب کے ساتھ رہ کے تو مجھے اس چیز کا ہوا کہ جس طرح سے آپ دیکھیں نا، اب کرسچنز کیا کم جو ہے وہ نیکیاں نہیں کرتے ہیں، بہت تو کرتے بہت اگر ہیں، زیادہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرتے ہیں، مجھے ایک نرم دل بنایا ہے، بہت، کہ میری ایک عادت ہے، یہ نہیں کہ ہاں بغیر سوچے سمجھے میری ایک عادت ہے کہ کوئی بندہ اگر میرے گھر آتا ہے تو میں اس کو بغیر پانی پلائے اس کو اس طریقے سے نہیں بھیجتی، لیکن میری وہ چیز نیکی تب بنے گی کہ جب میری وہ کوالٹی جو ہے وہ میں اس نیت سے وہ دے رہی ہوں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، بہت اور خوب، وہ جو ہے وہی کام یہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، وہ صرف اپنی اس نرم طبیعت کی وجہ سے وہ کام کر رہے بالکل ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح بات نہیں ہے، سر، وہ اس بات پہ یہ میں نے حدیث پڑھی تھی، اور مجھے جو واقعہ یاد آیا تو بالکل عائشہ نے کتنی اچھی بات کی، لیکن وہ جو اولیاء اللہ تھے نا، ہاں بازید یزدانی علیہ جی السلام جو جی ہے، وہ ان کا واقعہ جب وہ کہتے ہیں ان کے اینڈ کے دن تھے نا، ان کو معلوم بھی تھا کہ انہوں نے اس وقت ان کی ڈیتھ ہو جانی ہے، جی جی کہتے اس کے باوجود بھی سر ان کا واقعہ وہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا نا، جی جی کہ جی، اس کو دیکھ کے میں کہتی ہوں کہ وہ کوئی کم تھے، ماشاءاللہ وہ تو نیکیوں کے پہاڑ تھے ان کے پاس، بالکل وہ تو بالکل، چلتے پھرتے ماشاءاللہ اولیاء اللہ تھے نا، جی جی ظاہر تو ہے سر وہ ان تو کی تو ان کا نیت تو سب سے اصل میں یہ بہتر ہے تھی، نا کہ جی کیونکہ ان میں لیکن وہ رسول پھر بھی اکرم صلی یہی اللہ کہتے علیہ تھے، وسلم کیونکہ ان میں موجود تھے تو اس لیے نہیں نہیں اتنا نہیں بڑا، نہیں ان میں موجود نہیں تھے نا بھائی نہیں بھائی، میں ایک ویسے اچھا اچھا جنرل اچھا بات ہوگا، کر رہی ہاں ہوں کہ جو صحابی اکرام تھے، مطلب کیونکہ اللہ کے نبی ان میں موجود تھے تو اس لیے ان کی ویلیو اتنی، کیونکہ ہیرا اتنا بڑا ہیرا موجود تھا تو اس لیے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو آج کا ولی بھی جو ہے
اس کی اتنی کرامات ہیں تو ان کا کیا مقابلہ ہوتا ہوگا، لیکن کیونکہ ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اس لیے اب ان یہ پہ جو نگاہ جتنے اس طرح سے نہیں پڑی۔ اب دیکھو جتنے ہمارے پاس ابھی جتنے میں اس کو بتا رہا ہوں کہ وہ مرشد بہت ضروری ہے، یہ بابے بہت ضروری ہے، وہ جو اشفاق احمد صاحب بہت کہتے ہیں کہ بابے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں نا، جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے والدین جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، یا ہمارے خاندان میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو کم سمجھاتا ہے، معاشرے میں کوئی نہ کوئی آپ کا اس کا نام ہوتا ہے سمجھانے والا، بات کرنے والا، تو وہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یہ نائبین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی یہ وارثین میں سے آتے ہیں، علماء کرام ہیں جن کو کسی کو جو ہے وہ باطنی علوم دیے ہوتے ہیں، کسی کو ظاہری علوم دیے ہوتے ہیں، یہ وارثین رسول ہیں سارے کے سارے، ہر زمانے میں رہیں گے اور ہر دور میں رہیں گے، اس سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا ایسے، اور وہ ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے وہ لوگ۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں بڑی وہ بات بتا دیتے ہیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہے، جو کتابوں میں نہیں ملتی، آپ کو وہ چیزیں آپ کو چھپواتے ہیں آپ کو۔ یہ انشاءاللہ بڑی اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن چلے مشکل باتیں ہیں ساری، لیکن الحمدللہ اب یہ سائنس جو ہے نا، سائنس اس نے آ کے چیزوں کو آسان کر دیا ہمارے لیے، بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیا ہمارے لیے، لیکن اب لوگ بس یہ نصیب کی بات ہے، توفیق ہے، ایمان دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس جس کے آگے، اور نہ تو علم بہت آسان ہو گیا ہے، اور علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور روحانیت کا راستہ بہت وسیع ہو گیا ہے، بہت سارا وسیع ہو گیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو۔ چلے کافی ہو گیا، بہت زیادہ بہت دیر کروا دی ہم نے، لوگوں کو بھی، مہپارہ کو بھی بور کر دیا۔ چلیں سلامت رہیں احباب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری یہ حاضری، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اور اضافہ فرمائے، اور ہمارے عمل میں بھی اس طرح ہی اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک وکاروں کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک وکاروں کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی مرحومین ہیں ہمارے خاندانوں کے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان اس کلمے کے ساتھ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ